الرحمن الرحیم. تو ہمارا لیسن ہے فعل مضارع. مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. تو انشاءاللہ آج ہم دوسرا ٹائپ پڑھیں گے فعل کا. فعل مضارع کو ہم اس کے اندر دو ٹینسز آج پڑھنے والے ہیں ہم. بیسکلی حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں آج بھی کور ہو جائیں گے. ایک ہی ٹیبل پڑھیں گے اس کے اندر دونوں ٹینسز آ جائیں گے. حال یعنی پریزنٹ اور مستقبل یعنی کہ فیوچر. ہم کوئی ریویژن کر لیتے ہیں. فعل یعنی کہ ایسا کام، ایسا ایکشن جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی کہ ایکشن وتھ ٹینس. اگر ایکشن کے ساتھ ٹینس موجود نہیں ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہوگا، وہ اسم ہوگا، اس میں مصدر ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے جانا، آنا، کھانا، پینا، ٹو گو، ٹو لرن، ٹو سٹ، ٹو ڈرنک، تو یہ ٹو سٹ ڈرنک اور جانا، آنا، کھانا، پینا یہ سارے اسم ہیں کیونکہ اس کے اندر وقت نہیں پتا چل رہا. تو جب تک آپ کو وقت نہ پتا چلے تو ہم کسی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فعل ہے. فعل کے لیے لازمی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زمانہ ہو. تین میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں موجود ہونا چاہیے. زمانے کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو ٹینس ماضی اور مضارع. تو ہم نے ماضی کل پڑھا تھا، آج انشاءاللہ ہم مضارع پڑھیں گے. ماضی میں جو گزرے ہوئے وقت کی بات ہوتی ہے، جو کام ہو چکا پہلے اس میں ماضی آ گیا. اور جو ابھی ہوگا یا ہونے والا ہے دونوں کا اکٹھا کر کے ہے مضارع. حال اور مستقبل دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں. یہ جو ہے ماضی کا ٹیبل ہے. ماضی کا جو ٹیبل ہے بالکل ہو ملتا ہے ہمارے ضمیر کے ٹیبل سے. یعنی اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کا جو فارمیشن ہے وہ بالکل ہمارے ضمائر کے ٹیبل تھے اس کی طرح ہے. پہلے واحد، پھر مثنیٰ، پھر جمع. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پر تھرڈ پرسن کے لیے دو رو ہیں، یعنی کہ غائب کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، میل فیمیل، مذکر مؤنث. پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن کی دو رو ہیں مذکر اور مؤنث کی، یعنی حاضر جو سامنے سن رہا ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور متکلم جو کہہ رہا ہے، بات بول رہا ہے، وہ متکلم کلام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی لاسٹ رو ہے. تو اس طریقے سے ہم نے ضمائر کے ٹیبل کا بھی ڈسٹریبیوشن دیکھا تھا. اب ضمیر کے ٹیبل کے بالکل ہو میچ کرتے ہیں یہ والے ٹیبل. نے پہلے اس فعل کا ٹیبل پڑھا تھا. فعل، فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. ٹیبل میں فعل کے ٹیبل میں ضمیر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ اندر انسائڈ پروناؤنس فی اندرونی ضمائر موجود ہیں جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ فعلتما کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے انتما. کہ سارے ضمیر ڈوئر ہیں. اب ہم کہیں گے یہ ڈوئر کیسے ہو گئے؟ کیونکہ یہ ضمیر منفصل ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن ہے. تو ہم نے پڑھا تھا جو پورا پہلا ٹیبل ہے وہ رفع اسٹیٹس میں ہے، اور رفع کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈوئر کا کام ہوتا ہے، کام کرنے والے ہوتے ہیں، فاعل ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہوا، ہما، ہم اس کے اندر فاعل بن کر آ رہے ہیں. اب کیسے فاعل بن کر آ رہے ہیں؟ آپ اگر ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ آتا ہے؟ ہوا فعلا، اس نے کیا، ہی ڈڈ. تو کرنے والا کون ہے کام؟ ہی. تو ہی کیا ہو گیا یہاں پر؟ ڈوئر ہوگا. ڈوئر ہو گیا، اس کا مطلب فاعل ہے، اس کا مطلب رفع میں ہے. یہ چھپ کر بھی آتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اوپن کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. مضارع بگن کریں گے، اور فعل مضارع جو کہ ہمارا سیکنڈ فعل ہے اور دوسرا فعل ہے، اور یہ مضارع یعنی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل اس کے اندر شامل ہے. تو اس کو امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں، اور اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی شامل ہے. اب دیکھیں ہم ان کی کچھ کیریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو فعل مضارع کی نشانی ہے یتان. یعنی ہم نے دیکھا تھا فعل ماضی میں جو بھی چینجز ہو رہے تھے وہ اینڈ میں ہو رہے تھے، اور اس کی کوئی ایز سچ کوئی اسپیشل نشانی نہیں تھی. یہاں پر جو ہے فعل مضارع اس کی نشانی ہے یتان. اب یتان کیا ہے؟ یعنی یا تا الف نون ہے ایکچولی میں یہ، لیکن ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں یتان. ٹھیک ہے، تاکہ ہم آسانی سے یاد رکھ سکیں. اب یہ جو یتان ہے یہ ہمیشہ فعل مضارع کے اس پورے ٹیبل کے شروع میں آئیں گے، اور یا تا الف نون ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک لیٹر ضرور شامل ہونا چاہیے اس ورڈ کے شروع میں. مضارع کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ وہ یا تا الف نون ان چاروں کو میں سے کسی ایک لیٹر سے بگن ہو. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز یہ کہ یا تا الف نون
ان کی سارے وربس کی جتنے بھی مضارع ہوں گے، جو بھی ورڈز ہوں گے، سب کے اوپر کبھی دمہ آ جاتا ہے، کبھی فتحہ آ جاتا ہے، کسی پر بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں لیں گے. یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو چیزیں یہ فکس ہیں، یہ ڈکشنری یا قرآن سے ملتی ہیں ہمیں. تو یا، تا، الف، نون، ان میں جو سائن ہوگی وہ فکس ہوگی، جو کہ ہم نے ڈکشنری یا قرآن سے لینی ہوگی، یا جو ہم ووکیبلری آپ کو دیں گے اس سے لینی ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن ہر فعل مضارع شروع ہوگا یا تا الف نون سے، اور یا تا الف نون کے اوپر جو سائن ہوگی وہ ہر ٹیبل کی مختلف ہوگی. یعنی یقتلو ٹیبل کی الگ ہے، ینذرو ٹیبل کی الگ ہے. تو کیسے یا کے اوپر کبھی دمہ آ رہا ہے، کبھی فتحہ آ رہا ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہر ورب جو ہوگا اس کے مطابق الگ الگ ہوگا. لیکن جو ٹیبل کا جو فرسٹ سیل ہے، پہلا ورڈ ہے، یعنی فعلہ کی جگہ پر جو مضارع میں ورڈ آئے گا، اس ورڈ میں یعنی ٹیبل کا جو فرسٹ لفظ ہے اس کے اوپر یا پر جو بھی سائن لگ گئی، اینڈ تک پورے ٹیبل پر وہی سائن ہوگی، اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. یا تا الف نون پر ایک مرتبہ اگر سائن ہمیں پتہ چل گئی ڈکشنری سے کہ یا پر ہم نے فتحہ لگانا ہے، تو پورے ٹیبل میں 14 کے 14 ورڈز پر فتحہ ہی لگے گا. جہاں پہلے ورڈ پر دمہ لگ گیا تو یہاں پورے لاسٹ تک فرسٹ لیٹر پر کیا لگتا چلا جائے گا؟ دمہ لگتا چلے جائے گا. تو یعنی ہم نے پہلے کلیکٹ کر لینا ہے اس سائن کو، ڈکشنری سے، قرآن سے، ووکیبلری سے، جہاں سے بھی مل جائے، پھر وہ سائن پورے ٹیبل میں چلے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ بس آپ کو فرسٹ ورڈ پتا چلنا چاہیے، جیسے کہ ہمیں ماضی میں فرسٹ ورڈ پتا چلا تھا، پھر ہم نے ٹیبل پورا بنا لیا. اسی طرح یہاں پر بھی بس فرسٹ ورڈ پتا چلے، پھر ٹیبل کا پیٹرن پتا چلتے ہی آپ کوئی بھی مضارع بنا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہوگی، سارے کے سارے مضارع آپ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم نے بنانا ہے فعلہ سے، فعلہ کیا تھا؟ ہی ڈڈ، اس نے کیا. اب یہ کیا ترجمہ دے رہا ہے؟ پاس کا ترجمہ دے رہا ہے. فعلہ سے بنے گا یفعلو. اگر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، فعلہ سے بن رہا ہے یفعلو مضارع میں، مضارع یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ایک ساتھ ذہن میں رکھیں. تو اگر ہم نے کرنا ہے ہی ڈڈ کو، ہی ڈڈ یعنی اس نے کیا. اب ہم نے کرنا ہے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، کیونکہ ہم نے کیا کہا، مضارع کے اندر دو دو ترجمے آتے ہیں ایک ساتھ. تو اب ہم نے ایک ہی ورڈ لکھنا ہے، ترجمے دو دو کرنا ہے. وہ کرتا ہے وہ کرے گا. اب وہ کرتا ہے وہ کرے گا کو بنے گا یفعلو. اب وہ جو یا پر سائن آ گئی، وہ اینڈ تک 14 کے 14 سیگے پر یا کے اوپر فتحہ آیا ہے، تو لاسٹ تک فتحہ ہی چلے گا. ٹھیک ہے، ابھی ہم ایگزامپلز دیکھیں گے تو کلیئر ہو جائے گی بات. اب دیکھیں ان کو بنانے کا کیا طریقہ ہے. اب وہ جو ہم نے لیٹر لیے تھے 3 لیٹرز، فا، عین، لام. فا، عین، لام کو ہم نے یہاں رکھ دیا، اور اس سے پہلے سائن لے لی مضارع کی. مضارع کی سائن کیا ہے؟ یتان. تو یا تا الف نون، تو ہم تان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا والی لے لیتے ہیں. جیسے کہ یا کا بنے گا ویسے ہی اینڈ تک وہی کیری آن ہونے والا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، بس فرسٹ ورڈ بناتے ہیں، باقی سب خود آ جاتا ہے. چلے، تو ہم نے کیا کیا، فا، عین، لام رکھا، پھر اس سے پہلے لگا دیا یا. اگر ان چاروں میں سے کوئی بھی لیٹر نہیں آتا تو وہ مضارع کہلائے گا ہی نہیں. یہ سب سے بڑی پہچان ہے مضارع کی کہ اس کے اندر شروعات جو ہو رہی ہے وہ یا تا الف نون سے ہی ہوگی. یا تا الف یا نون، چاروں میں سے، چاروں ایک ساتھ یتان نہیں لگا دینا ہے، چاروں میں سے کوئی ایک لیٹر لگے گا. تو اب ہم سب سے پہلا لیٹر لیتے ہیں یا لے لیا. پھر فا، عین، لام، ہمارے جو 3 روٹ لیٹرز ہیں وہ آ گئے. پھر یا کی جو سائن ہے وہ ہم نے ڈکشنری یا قرآن سے مل جائے گی. تو ہم ابھی یہاں پر یا رکھ لیتے ہیں، یا کے اوپر فتحہ رکھ لیتے ہیں. دمہ بھی ہو سکتا ہے، فتحہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جنرلی فتحہ ہوتا ہے، اس سے کم دمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم لے لیتے ہیں یا کے اوپر فتحہ لگا دیتے ہیں. پھر جو سیکنڈ لیٹر ہے ہوگا، یا لگانے کے بعد سیکنڈ لیٹر یعنی کہ آپ کا فا کلمہ. فا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے روٹ لیٹر کا پہلا ورڈ. تو فا کلمہ پر سکون آ جائے گا اور لاسٹ لیٹر پر دمہ ہوگا. یہ دونوں فکس ہے. اگر 3 لیٹر روٹ ورڈ ہے تو اسی پیٹرن پر سارے بنیں گے. فا کلمہ پر سکون، لام کلمہ پر دمہ. یا کی سائن ہمیں ڈکشنری سے ملے گی، عین کلمہ کی سائن ہمیں ڈکشنری سے ملے گی. تو 2 چیزیں اب ہمیں کیا ہے، ڈکشنری سے ملنے والی ہیں. تو اگر ہم لے لیتے ہیں یتان کا یا لے لیا ہم نے، فا کلمہ پر سکون آ گیا ہے. عین اور یا جو ہے، یہ عین کلمہ
یہ ہم نے کلیکٹ کرنا ہے ڈکشنری قرآن یا کوئی کسی ووکیبلری میں سے، تو چلیں یہ مل جائے گا. یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے، اس پر سکون ہوگا اور یہاں پر دمہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا فا کلمہ ہے سکون کے ساتھ. عین کلمہ کی سائن چینج ہوگی، دمہ فتحہ کسرہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. پھر لام کلمہ پر دمہ ہوگا. اس کا ورڈ بنتا ہے پہلا فعلا سے یفعلو. اب یہ جو فعلا تھا اس کا یفعلو جو ہے اس کی یا کی سائن ہم نے ڈکشنری سے لی. ابھی یہ تو فارمولا ٹیبل ہے نا، سمجھ لے ہم نے ڈکشنری سے لی. ٹھیک ہے، یا کی جو سائن ہے ہم نے ڈکشنری سے لی اور عین کی سائن فتحہ ہمیں ملی ہم نے ڈکشنری سے لی. ٹھیک ہے، باقی فا کے اوپر سکون آ گیا، لام کے اوپر آ گیا، تو اب کیا بن گیا؟ وہ فعلا سے یفعلو. ہمیں یا اور عین کی سائن ڈکشنری سے مل گئی، دونوں پر فتحہ ہے تو ہم نے دونوں پر یا پر یتان کے یا پر اور عین کلمہ پر فتحہ لگا دیا. اب یہ ہمارا فرسٹ ورڈ بن کر تیار ہو گیا. اب جیسے ہی فرسٹ ورڈ بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا فارمولا ٹیبل ریڈی میڈ ہوتا ہے. اس کے مطابق سارے ورڈز کی ترتیب ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. پہلا جو ہے سنگولر ہے کالم، دوسرا مثنیٰ ہے ڈوئل، اور تیسرا جمع ہے. اس کی ترتیب آپ لوگوں کو پتا ہے، ہم انشاءاللہ میننگ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم اس ٹیبل کو یاد کر لیتے ہیں. اب یفعلو ورڈ ہے، یہ ہمیں پہلا ورڈ مل گیا، بس اسی پر فوکس کرنا ہے، باقی سب کا پیٹرن سیم ہوتا ہے ہر جگہ پر. اب یفعلو کو ہم نے ڈوئل بنانا ہے، تو ہم نے ایک طریقہ پڑھا تھا آنی اور عینی، تو ہم آنی لگا دیتے تو وہ بن جاتا ہے یفعلانی. تو یہ دوسرا ورڈ بن گیا یفعلانی. یفعلو یفعلانی. پھر ہم نے دیکھا تھا جمع بنانے کا طریقہ تھا اونا اور اینا، تو ہم وہ والا لے لیتے ہیں آنی ڈوئل کے لیے اور اونا پلورل کے لیے. تو یفعلو یفعلانی یفعلونا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہمارے ساتھ پڑھیں. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یفعلو یفعلانی یفعلونا. ٹھیک ہے، اب بس یفعلو کے اوپر تا لگا دیں، بالکل سیم اس کو رکھیں. یہ کیا بن جائے گا؟ تفعلو. یفعلو بن گیا تفعلو. یہ یفعلانی بن گیا تفعلانی تا. ٹھیک ہے، یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی. یہ دونوں نے کاپی کر لیے. اب یہ آیا چھٹا سیل. چھٹا سیل کیا ہوتا ہے؟ دا لیڈر. یہاں پر کیا ہوتی ہے؟ بات منوائی جاتی ہے اپنی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس نے رول کو تبدیل کر دیا. کیا رول تبدیل کر دیا؟ اس نے اونا نہیں لیا، اس نے کیا کہا؟ یفعلنا. اب یہ یفعلنا پیٹرن کون سا ہے؟ نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے. نون سے پہلے فتحہ اور سکون کون سا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث فیمیل پلورل. تو دیکھیں ان کا پیٹرن کیوں تبدیل کر دیا کہ یہ کہتی ہے ہمیں تا نہیں چاہیے، تو انہوں نے تا نہیں لیا. یہاں چل رہا تھا نا تا بھی ایکسپٹ نہیں کیا. پھر اور جو تھا اور بھی ورڈز کو کیا کر دیا؟ کٹ شارٹ کر کے یفعلنا کر دیا. یہ تان کا یا ہے، اور نون جو ہے نون کے اوپر فتحہ کس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ نون کے اوپر فتحہ اور سکون آ گیا، یعنی کہ یہ فیمیل پلورل ہے. فعل میں وربز میں ہمیشہ نون کے اوپر فتحہ اور سکون آئے گا اس سے پہلے، تو یہ فیمیل پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یہ اس کا کاپی تفعلو، یہ اس کا کاپی تفعلانی. یہ کاپی نہیں کرتی، یہ اپنے رول چلتے ہیں. یفعلنا تفعلو تفعلانی یفعلنا. تفعلو تفعلانی یفعلنا. تفعلو تفعلانی یفعلنا. تفعلو تفعلانی یفعلنا. اب یہاں پر یہ جو پوری لائن ہے فرسٹ والی اور یہ تھرڈ والی بالکل سیم ہے، ہو بہو، بس یا کی جگہ تا لگانا ہے. کیا کرنا ہے؟ یفعلو یفعلانی یفعلونا کو کر دیں تفعلو تفعلانی تفعلونا. تفعلو تفعلانی تفعلونا. تفعلو تفعلانی تفعلونا. یفعلو یفعلانی یفعلونا. تفعلو تفعلانی یفعلنا. تفعلو تفعلانی تفعلونا. تفعلو تفعلانی تفعلونا. اب ہم آتے ہیں یہاں پر، یہ بالکل سب سے مختلف اور الگ ہی ڈائریکشن میں جانے والا ورڈ ہے تفعلینا. تفعلینا. پھر یہ دوبارہ سے کاپی ہو گئی تفعلانی. پھر یہاں پر یہ یفعلنا بن گیا تفعلنا. یہ اسی کا کاپی ہے لیکن تا کے ساتھ. تفعلینا تفعلانی تفعلنا. تفعلینا تفعلانی تفعلنا. تفعلینا تفعلانی تفعلنا.
ٹھیک ہے. پھر ہم لاسٹ والا دیکھتے ہیں, افعلو نفعلو, افعلو نفعلو. یہ دیکھیں یا تا الف نون, یا یہاں پر سب جگہ یا چل رہا تھا, یا تا الف اور نون. یہ سارے کیسے ہیں, ایک ہی پیٹرن پر ہے, بس ان کا فرسٹ لیٹر چینج ہو رہا ہے. افعلو نفعلو, افعلو نفعلو. اب دیکھیں یہ ہم نے کچھ ٹرکس بتائی ہیں, لیکن یاد آپ کو کرنا یہ ٹیبل. اگر آپ کو ٹرک سے نہیں یاد ہوتا ہے نہ کریں, رٹ لیں. ٹھیک ہے, اس کو لرن کرنا ہے, بائی ہارٹ کرنا ہے. اس کو لرن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پورے قرآن میں اتنی بے شمار مرتبہ یہ جو مضارع اور مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں, کیونکہ قرآن از ٹائم لیس اور وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہے, اسی لیے مضارع کے صیغے بھرپور ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ ٹیبل یاد کر لیں گے ایک مرتبہ, تو پھر قرآن میں ہر جگہ جہاں پر بھی آپ یہ مضارع کا وہ پائیں گے ورڈ, آپ کو پوری طرح سے وہ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یفعلو یفعلانی یفعلونا, تفعلو تفعلانی یفعلنا, تفعلو تفعلانی تفعلونا, تفعلینا تفعلانی تفعلنا, افعلو نفعلو. اب ایک چیز غور کر لیں, یہاں پر 3 مرتبہ تفعلانی آ رہا ہے, ایک ہی ٹیبل میں 3 مرتبہ تفعلانی ہے اور 2 مرتبہ تفعلو ہے. اب دیکھیں ہم اس کا میننگ دیکھتے ہیں. پہلا کالم ہے سنگولر, دوسرا ہے ڈوئل مثنیٰ, تیسرا ہے جمع یعنی پلورل. پہلی رو اور دوسری رو دونوں کیا ہے, غائب, یعنی کہ جو تھرڈ پرسن ہے یہاں پر موجود نہیں ہے, اور پہلا میسکولن مذکر, دوسرا مؤنث یعنی کہ فیمنن. تیسری جو رو ہے وہ کیا ہے, مذکر لیکن سیکنڈ پرسن کے لیے جو کہ حاضر ہیں. پھر چوتھی رو ہے مؤنث کے لیے, حاضر کے لیے, سیکنڈ پرسن کے لیے, اور جو لاسٹ رو ہے میل فیمیل متکلم یعنی کلام کرنے والے فرسٹ پرسن کے لیے ہے. تو یہ ڈسٹریبیوشن آپ لوگوں کو انشاءاللہ تک یاد ہو چکا ہوگا. اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. وہاں پر فعل کا ترجمہ ہم نے کیا تھا ہی ڈڈ, اس نے کیا. اب یہاں پر ہم یفعلو کا ترجمہ کریں گے, وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. ہی ڈز, ہی ول ڈو. تو ہی ڈز وہ کر رہا ہے, ہی ول ڈو وہ کرے گا. تو حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ایک ہی لفظ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرتا ہے وہ کرے گا. یفعلو یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلونا وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. she does and she will do, ہے نا. پھر تفعلانی وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. پھر تفعلو آپ ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلانی آپ 2 مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلونا آپ سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلینا آپ ایک عورت کرتی ہو یا کرو گی. تفعلانی آپ 2 عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلنا آپ سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا, میں کرتی ہوں یا کروں گی, دونوں کے لیے سیم ہے. ٹھیک ہے. پھر نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. تو یہ پورا ٹیبل کیا ہے, 2 ٹینسز کو بیان کر رہا ہے, حال اور مستقبل کے. تو یہاں پر آپ ترجمہ ہمیشہ 2 کریں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پر تفعلو جہاں جہاں آئے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ترجمہ کرنا ہے, وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. اور یہاں پر تفعلو اگر مرد کے لیے آ جائے گا تو آپ ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تفعلو کو ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ عورت کی بات ہو رہی ہے, مرد کی بات ہو رہی ہے. اگر آیت میں کسی میل کی بات ہو رہی ہے تو تفعلو کا ترجمہ ہوگا آپ ایک مرد, یو ون میل. اگر اس آیت میں یا کہیں پر بھی عربی زبان میں اگر کسی فیمیل کی بات ہو رہی ہے تو شی آ جائے گا, تفعلو کا ترجمہ ہو جائے گا وہ ایک عورت. تو اس طریقے سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بات کس کی ہو رہی ہے, میل کی ہو رہی ہے یا فیمیل کی ہو رہی ہے. اگر میل کی ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ ایک مرد ہو جائے گا. اگر فیمیل کی ہو رہی ہے تو وہ ایک عورت شی, اور یہاں پر یوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تفعلانی کیسے پہچانیں گے, 3 مرتبہ آ گئے. اگر یہ ایک ہی ورڈ دیا جائے گا آپ کو, کوئی کانٹیکس نہ دیا جائے, تو آپ ترجمے 3 کر کے بتائیں گے. تفعلانی کا ترجمہ کریں گے آپ, وہ 2 عورتیں, آپ 2 مرد, آپ 2 عورتیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ 2 مرد یا آپ 2 عورتیں اور وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی.
اس طریقے سے ترجمہ کریں گے. لیکن جب یہ الگ کر دیا جائے تو پھر ہم کانٹیکٹ دیکھیں گے بات کس کی ہو رہی ہے, دو مردوں کی ہو رہی ہے, دو عورتوں کی ہو رہی ہے, یا ایسے شخص کی بات, ایسی دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے جو یہاں موجود نہیں ہے, اس کے حساب سے آپ ترجمہ الگ الگ کر لیں گے. تو فی الحال تو ابھی ہم ایک ایک ہی ورڈ کر رہے ہیں. تو ابھی کیا کرنا ہے آپ کو, اگر یہاں کہیں فلانی آتا ہے تو آپ کو تینوں ترجمے پتا ہونا چاہیے, وہ دو عورتیں, آپ دو مرد, آپ دو عورتیں. اسی طرح تفلو میں وہ ایک عورت, آپ ایک مرد. اب یہ انشاءاللہ یہ لگ رہا ہے بہت بھاری, لیکن یہ کچھ بھاری نہیں ہے. جب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ سب کچھ سمجھ آ جائے گا. فعل ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پورے فعل ماضی کے 14 سیغے ہو بہو میچ کرتے ہیں کس سے, ضمیر منفصل کے 14 سیغوں سے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ جو یفعلو یعنی وہ کرتا ہے یا کرے گا. اب وہ کرتا ہے تو وہ تو لکھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, لکھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, تو ہم نے کیا کیا, اس کو الگ سے لکھ لیا. ہوا یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا, ہما یفعلانی وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے, ہم یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے, آپ اس کو ضمیر کو لکھیں یا نہ لکھیں, یہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں, چھپے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہڈن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس میں کون سی ضمیر موجود ہے. اگر آپ سے کوئی یفعلو کہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ فرسٹ سیل میں آ رہا ہے, تو فرسٹ سیل میں کون سی ضمیر آتی ہے, ہوا آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یفعلو کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر نہ لکھا ہوا, اگر لکھا ہوا تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں سارے لکھے ہوئے ہیں تو سوچنے کی ضرورت. اگر نہ لکھا ہوا تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی ضمیر آ رہی ہے, کیونکہ وہ ضمیر کیا ہوتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ ڈوئر کون ہے, کام کرنے والا کون ہے. اب یہ ضمیر کیوں پتا ہونا چاہیے, یہ ان سائڈ ڈوئر, کیونکہ کبھی کبھی آپ کو ان سائڈ ڈوئر نہ ملتے ہوئے آؤٹ سائڈ ڈوئر ملے گا. چھپی ہوئی ضمیر نہ ملتے ہوئے اس کی جگہ کوئی نام آ جائے گا, تو وہ آپ کو پڑھنا آنا چاہیے, سمجھ میں آنا چاہیے. وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. فلو میں ہوا آتا ہے یا فلانی میں ہما آتا ہے, تو اب ترجمہ کیسے کریں گے, وہ کرتا ہے یا کرے گا, وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے, وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہاں پر لکھا ہوا دکھ رہا ہے تو ہم ویسے ہی ترجمہ کریں گے. اگر یہ یہاں پر نہ لکھا ہوا دکھائی دے تو آپ سنگل اسی کو ہی پورا ترجمہ کر لیں گے. اس کا مطلب ہے یہ ہو یا نہ ہو, یہ یہاں پر ہوتے ہی ہیں. فارمولا ٹیبل کیا ہے, بس وہ جو روٹ لیٹرز ہیں آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے یتان کے اوپر یا کے اوپر فتحہ لگا دیا ہوا ہے. اب ضروری نہیں ہے ہر جگہ آپ کو فتحہ ملے, ہو سکتا ہے کہیں دمہ بھی ملے. یہ جسٹ فارمولا ایک سمجھ کے لیے یا کے اوپر فتحہ لگا دیا ہے. عین کلمہ پر اگر فتحہ آ جائے تو, اور یا کے اوپر بھی فتحہ آپ کو ڈکشنری یا قرآن سے مل جائے, تو پورا ہو بہو یہ ٹیبل بنے گا. جیسے ابھی ہم نے یفعلو کا بنایا تو کیا ہو گیا, فا عین لام ڈالا, یفعلو, یفعلانی, یفعلون, افعلو, نفعلو. ٹھیک ہے, جب عین کلمہ پر فتحہ آ جائے گا, عین کلمہ کون سا ہے, آپ کے روٹ لیٹر کا سیکنڈ لفظ, فا عین لام. اسی طرح اگر نصرہ لے تو سواد جو ہے آپ کا عین کلمہ بن جائے گا, یعنی سیکنڈ لیٹر. قتل لے, قتل میں عین کلمہ کون ہے, تا ہے. قاف تا لام, قاف فا کلمہ ہے, تا جو ہے عین کلمہ ہے, اور لام جو ہے لام کلمہ ہے. یہ فارمولا والا نام ہے, اے بی سی کی جگہ ہم نے رکھ دیا فا عین لام. اگر عین کلمہ کے نیچے کسرہ آ جائے, آپ کو ڈکشنری میں یا کے اوپر فتحہ مل گیا اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ملا. جیسے اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, حسیبہ یا حسیبو. حسیبہ تھا پاسٹ ٹینس, اس نے کیلکولیٹ کیا, اس نے گمان کیا, ہی ازیومڈ, ہی کیلکولیٹڈ. جب ہم اس کا مضارع بناتے ہیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے, ہا سین با لکھ کر یا لگا دیں گے, تو یا ہا سین با ہو گیا. یا ہا سین با کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یا کے اوپر کون سی سائن آنی ہے, تو وہ ہمیں ڈکشنری سے ملتی ہے فتحہ. تو ڈکشنری سے پتا چلا یا کے اوپر فتحہ لگا دیا. پھر سیکنڈ لیٹر پر کیا ہونا چاہیے, سکون, تو سکون لگا دیا, یعنی کہ ہا کے اوپر سکون آ گیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا عین کلمہ کی سائن چینج ہوتی رہتی ہے, وہ ہمیں ڈکشنری سے ملے گی. سین کے نیچے کسرہ مل گیا, زیر مل گیا, یعنی کہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے تو عین کلمہ کے نیچے زیر مل گیا. اور لاسٹ لیٹر پر تو دمہ ہوتا ہی ہے, وہ فکس ہے. تو یہ اور یہ جو سکون ہے اور دمہ تو فکس ہے, باقی یہ دو فرسٹ اور تھرڈ کو دیکھنا ہے, اور سیکنڈ اور فورتھ کی فکس ہے. ہمارا فرسٹ ورڈ بن گیا یا حسیبو.
آپ کو فرسٹ ورڈ بنانا نہیں ہے, آپ کو سارے فرسٹ ورڈ ہم دیں گے, یا ہم صرف ٹرک بتا رہے کہ اس طریقے سے بنتا ہے. تو اب ٹیبل کیا بنے گا, یا حسیبو یا حسیبانی. تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, یا جو ہے اس کی سائن اینڈ تک کامن رہے گی, فتح فتح فتح. عین کلمہ کے نیچے ایک مرتبہ کسرہ پتہ چل گیا ڈکشنری سے, پورے 14 کے 14 سیغے میں آپ کسرہ لگائیں گے, کہیں پر بھی چینج نہیں کریں گے. اگر عین کلمہ پر دم آ جائے, پیش بھی آ سکتا ہے, زبر بھی آ سکتا ہے, زیر بھی آ سکتا ہے, دمہ فتح کسرہ کچھ بھی آ سکتا ہے, یہ تو فکس نہیں ہے, یہ تو ہم نے ڈکشنری سے لیا ہے. تو چلیے عین کلمہ پر دمہ مل گیا, یہاں پر جو سیکنڈ لیٹر ہے ہمارے روٹ ورڈ کا اس میں دمہ ہے. یا کی سائن ہمیں ملی فتحہ, اگر یا کی سائن فتحہ مل گئی ہے اور یہاں پر جو ہے دمہ مل گئی ہے, اب یہ ہمارا کیا بن گیا, اس کے اوپر فتحہ لگ گیا, اس کے اوپر دمہ لگ گیا, یہ دونوں تو فکس ہے, سکون اور دمہ. اب ہم کوئی ایگزامپل لیتے ہیں, نصرہ کا بنتا ہے ینصرو. نصرہ مطلب اس نے مدد کی, ہی ہیلپڈ. ہم کہتے ہیں ینصرو, ہی از ہیلپنگ, ہی ول ہیلپ. وہ مدد کرتا ہے, وہ مدد کرے گا. یہ جو سائن مل گئی ہے وہ اینڈ تک یہی سائن چلے گی. عین کلمہ کی جو سائن مل گئی ہے وہ اینڈ تک یہی چلے گی. اب کریں ینصرو, سواد نون سواد را ڈال دیں سب جگہ پر, کیا بنے گا, ینصرو, ینصرانی, ینصرونا, انصرو, ننصرو. کیا کرنا ہے بس آپ نے اس کے اندر روٹ لیٹر ڈال دیے اور وہی سیم پیٹرن چلا رہا ہے. یہاں پر ایک ٹیبل بنایا ہے ہم نے الگ سے, کیا ہے یتان. اب یتان کی ایک چھوٹی سی ٹرک یاد رکھ لیں, یا کا ہمیشہ ترجمہ وہ ہوگا, وہ ایک, وہ دو, وہ سب جتنے بھی ہوں گے, لیکن رہے گا یا کا ترجمہ وہ سے ہی شروع ہوگا ہمیشہ, ٹھیک ہے. تا کا ترجمہ جنرلی تم ہوتا ہے, آپ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ بھی ہو سکتا ہے. الف کا ترجمہ ہمیشہ ہمیش کیا ہوگا, میں, آئے. تو جہاں بھی آپ الف سے شروع ہوتا ہوا دیکھیں مضارع کو, فوراً سے کہیں میں کا آ گیا بات, یعنی کہ یہاں پر فرسٹ پرسن متکلم کا صیغہ ہے. یہ دیکھتے ہی آپ نے کہہ دینا یہ لاسٹ والی رو کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, بالکل لاسٹ. الف کا ترجمہ ہمیشہ میں ہوگا, نون کا ترجمہ ہمیشہ ہم ہوگا, یا کا ترجمہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوگا, وہ. اب جیسے ہی آپ کو وہ پتا چل جاتا ہے تو آپ کا فوکس ہمیشہ کہاں ہونا چاہیے, صرف اوپر کی 2 لائن میں. کبھی بھی یہاں سے دیکھیں تو کوئی پورا ٹیبل دیکھنے کی ضرورت نہیں, اوپر کی 2 لائن پر فوکس کریں, وہیں پر آپ کا ایگزامپل سالو ہو جائے گا. تا سے شروع ہوتا ہوا ملے گا, تو سیکنڈ رو میں صرف 2 ورڈ آتے ہیں جو کہ فیمیل نے لیے ہوئے ہیں, باقی 2 رو جو ہیں تھرڈ اور فورتھ میں سارے کے سارے لیٹر تا سے شروع ہوتے ہیں. اس میں ترجمہ ہم آپ سے کرتے ہیں, تم سے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تم, آپ ایک, آپ دو, آپ سب وہ ہوگا, 1 2 3 ہو جو بھی ہوگا, لیکن تا کا ترجمہ آپ ہی سے شروع ہوگا. تو آپ کا فوکس کہاں ہوگا, تھرڈ اور فورتھ رو پر, اور وہ 2 ورڈ جو ہیں فیمیل میں آ گئے ہیں اس پر, ٹھیک ہے. الف جیسے ہی دیکھیں فوراً سے کہیں یہ لاسٹ رو ہے, یعنی میں. اور نون بھی کیا ہے, پلورل ہے, ہم. اب سب سے اہم بات جو یاد رکھنے والی یہ ہے, ہم نے کہا تھا ماضی میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے, اینڈنگ میں ہوتی ہے. صرف کیا کر رہے تھے آپ, فا نام شروع میں رکھ کر الف, کہیں واو الف, کہیں تا لگا رہے ہیں, کبھی تا تما تم, تی تما, تننا تو, اور نا سب لگا رہے تھے. سب کچھ اینڈ میں ہو رہا تھا. یہاں پر تبدیلیاں دونوں جگہ ہوتی ہیں. شروع میں یتان لگ جاتا ہے, یتان میں سے کوئی ایک لیٹر لگ جاتا ہے, آخر میں ان میں سے کوئی ایک طریقہ آ جاتا ہے. جہاں پر بھی دمہ آئے گا, جنرلی اینڈ میں جہاں دمہ آئے گا وہ سنگولر ہوگا. فار ایگزامپل یفعلو, تفعلو, افعلو, ٹھیک ہے. تو سب میں کیا ہو رہا ہے, دمہ آ رہا ہے لاسٹ میں, تو یہ کیا کر رہے ہیں, سنگولر کا انڈیکیشن ہے. اینا صرف ایک ہی جگہ, واحد ایک جگہ پر اینا آیا تھا, وہ کیا تھا, آپ ایک عورت, یو ون فیمیل, واحد مونس کے لیے آیا تھا, آپ ایک عورت کے لیے, ٹھیک ہے. پھر آنی, جہاں پر بھی آپ آنی دیکھیں گے تو 2 کا ترجمہ کریں گے. اونا ہوگا تو وہ جمع مذکر کا ترجمہ کرے گا. اسم کے ٹیبل میں بھی دیکھا تھا, اونا کیا ہوتا ہے, پلورل میل, جمع مذکر کا ترجمہ کرتا ہے. تو یہ ایک ٹرک ہو گئی, ٹھیک ہے. ابھی پھر نون کے اوپر فتحہ ہوگا اور سکون ہوگا اس سے پہلے, تو یہ ہمیشہ جمع مؤنث یعنی کہ پلورل فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اینڈ کے چینجز ہیں, یہ شروع کے چینجز ہیں, اور اس کے بیچ میں آ گیا, ان دونوں کے بیچ میں آپ کا روٹ لیٹر آ جاتا ہے. یا آ جائے گا, پھر یہ دمہ آ جائے گا.
تا آ جائے گا، دما آ جائے گا، کچھ بھی ہوگا، شروع میں یہ ہوگا، اینڈ میں یہ ہوگا، بیچ میں آپ کے روٹ لیٹرز ہوں گے. نصرہ سے ینصرو بنا کر، ینصرو یعنی وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. ہی از ہیلپنگ، ہی ول ہیلپ. ٹھیک ہے، تو ہوا ینصرو وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا. ہما ینصرانی وہ دونوں مدد کرتے ہیں، وہ دونوں مدد کریں گے. ہم ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، وہ سب مدد کریں گے. یف اولو کے پیٹرن پر آ گیا، یف اولو ینصرو، یف اولانی ینصرانی، یف اولونا ینصرونا. ٹھیک ہے، تو یہ آئین کلمہ پر دما کے ساتھ یہ پوری ٹیبل بنی ہوئی ہے. یہ میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، میں مدد کرتی ہوں یا کروں، ہم مدد کرتے ہیں یا ہم مدد کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جتنے بھی یا سے شروع ہونے والے ہیں سب کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے، وہ. پھر ہم نے دیکھا تا سے جتنے بھی شروع ہو رہے ہیں سب کا ترجمہ ہو رہا ہے تم، آپ. یہ سب کے سب تا آپ سے شروع ہو رہے ہیں، بس یہ دو تا جو ہیں وہ سے شروع ہو رہے ہیں. یہ الف جو ہے میں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو نون ہے ہم سے شروع ہو رہا ہے. جتنے بھی آنی آ گئے سارے بیچ میں آ گئے، ڈوئل میں آ گئے، مثنیٰ میں آ گئے. یہ اونا میل کے لیے آ گیا، یہ اونا میل کے لیے آ گیا. یہ نون کے اوپر فتح سکون فیمیل جمع کے لیے، یہ فیمیل جمع کے لیے. یہاں پر دیکھیں واحد مؤنث یہ اکیلی آ گئی ہیں. پھر یہاں جتنی بھی جگہ پر دمہ آ رہا ہے سب کیا انڈیکیٹ کر رہے ہیں، سنگولر کو، واحد کو، سوائے اس کے. اب اس کے کیوں سوائے دمہ انڈیکیٹ نہیں، کیونکہ اس کے نون شروع میں لگ گیا نا، تو اب ہم اس کو سنگولر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہم بنا دیا اس نے پہلے ہی. تو اب اینڈ کا پھر اس کے اوپر افیکٹ نہیں پڑتا. اب دیکھیں دمہ آ گیا ہے، دمہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تو یا کے اوپر دمہ بھی آ سکتا ہے. پھر آپ نے یہ پورا ٹیبل کریٹ کرنا ہے. انزلہ کا بنتا ہے ینزلو. ٹھیک ہے، انزلہ سے بنتا ہے ینزلو. یا کے اوپر دمہ لے لیا ہم نے ڈکشنری سے، اور زا کے نیچے جو کہ سیکنڈ لیٹر ہے آئین کلمہ، اس کے نیچے زیر مل گیا ہمیں ڈکشنری سے، باقی دونوں پر سکون اور دمہ آ گیا. تو انزلہ سے بنا ینزلو، ینزلانی، ینزلونا، تنزلو، تنزلانی، ینزلنا، تنزلو، تنزلانی، تنزلونا، تنزلینا، تنزلانی، تنزلنا، انزلو، ننزلو. وکیبلریز کو دیکھ لیتے ہیں. یتخذو، یتخذو میں جو روٹ ورڈ ہے حمزہ خو زال ہے، حمزہ خو اور زال. اب یہ جو یا جو ہے وہ یتان کا یا ہے، اور تا جو ہے ایکسٹرا لیٹر ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ 3 روٹ لیٹر تھے تو وہ کیا ہو گئے، اب تو 3 بچے بھی نہیں. تو ہم نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو، 3 لیٹر ایسے ہیں جن کا نام ہے الف، واو، یا، جن کو ویک لیٹر کہا جاتا ہے، حرف علت کہا جاتا ہے. حرف علت کا کیا مطلب، علت کا کیا مطلب ہوتا ہے، بیمار، بیماری. ہم کہتے ہیں نا علیل یعنی بیمار. تو ویک ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں، اتنے ویک ہوتے ہیں کہ اگر کوئی انہیں ہٹا دینا تو یہ ہٹ بھی جاتے ہیں. کوئی ان کی جگہ ریپلیس کر لے تو یہ اس سے کچھ نہیں کر پاتے، جھگڑا بھی نہیں کر پاتے، اپنی جگہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو الف کی جگہ واو آ جاتا ہے، واو کی جگہ یا آ جاتا ہے، یا کی جگہ واو، یا کی جگہ الف، ایسے کر کے اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ان کو پوری طرح سے ہٹا دیا جائے، یہ پورے سے پورے کے پورے ہٹ جاتے ہیں. جیسے کہ اس میں اخذا روٹ ورڈ تھا، حمزہ خو زال، حمزہ نے اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹ گیا، اور کیا ہو گیا، وہ چلا گیا، بالکل سے ہٹ گیا. تو یعنی کہ ریپلیس بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی چلے بھی جاتے. تو اتخذا سے بنا ہے یہ یتخذو. ٹیبل بنانے کا وہی طریقہ ہے، بس آپ نے پہلا ورڈ پتا چل جائے پھر اسی پیٹرن پر ٹیبل بنا دیں گے. یتخذو کا مطلب ہے وہ لیتا ہے یا وہ لے گا. ٹھیک ہے، وہ اخذ کرتا ہے یا وہ اخذ کرے گا. ٹھیک ہے، ہی ٹیکس، ہی ول ٹیک. اچھا، یعملو، یعملو، عملہ، یعملو، عملہ اس نے عمل کیا. یعملو کا مطلب وہ عمل کرتا ہے یا وہ عمل کرے گا. ہی ورکس، ہی ول ورک. بشرا، یبشرو، یبشرو وہ خوشخبری دیتا ہے، وہ خوشخبری دے گا. پھر ہی کانگریچولیٹس، ہی ول کانگریچولیٹ. ٹھیک ہے، انذرا، ینذرو، انذرا اس نے ڈرایا، ینذرو وہ ڈراتا ہے، وہ ڈرائے گا، وہ آگاہ کرتا ہے، وہ آگاہ کرے گا. ہی وانس، ہی ول وان. جعل اس نے بنایا، ہی میڈ. یجعلو وہ بناتا ہے، وہ بنائے گا. یہ سائن جو ہے تبدیل ہوتی رہے گی، یہ فکس نہیں ہے، یہ ہم نے کیا کرنی ہے، اڈاپٹ کرنی ہے. انزلہ ہی سینٹ ڈاؤن. ینزلو وہ نازل کرتا ہے، وہ نازل کرے گا. ہی سینڈ ڈاؤن، ہی ول سینڈ ڈاؤن. ہی پریپیئرز، ہی ول پریپیئر. یحیئو پھر پورا ٹیبل ویسے ہی بنا دیں گے. حسبہ، یحسبو، یحسبو
یہ کیا ہے دیکھیں سین کے اوپر فتح آ رہا ہے اور یا کے اوپر فتح آ رہا ہے تو چینج ہوتا ہے. یہاں پر اوپر والے میں یو میں یتان کے یا پر دمہ آ رہا ہے اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ آ رہا ہے تو یہ سائن بھی کیا ہو گئی چینج ہو گئی. پھر یؤمنو آمنا یؤمنو آمنا کا بن گیا یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے وہ ایمان لائے گا ہی بلیوز ہی ول بلیو. قال اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے وہ کہے گا ہی سیز ہی ول سے. خرجا یخرجو ایک ہوتا ہے اخرجا یخرجو ایک ہوتا ہے خرجا یخرجو تو یہ خرجا والا ہے خرجا یخرجو وہ نکلتا ہے وہ نکلے گا. ہی لیوز ہی ول لیو. فتح اس نے کھولا ہی اوپن یفتح وہ اوپن کرتا ہے وہ کھولتا ہے وہ کھولے گا ہی اوپنس ہی ول اوپن. اب ہم اجرا دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے یعملونا. اب یعملونا ٹیبل میں کس پیٹرن پر آ رہا ہے ہم پہلے وہ دیکھ لیں گے. اگر پیٹرن نہیں بھی دیکھنا چاہتے تو ہم سمپلی کیا کریں اس کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے اگر ضمیر چھپی ہوئی پتہ چل جائے گی آپ کا ترجمہ بالکل صحیح ہو جائے گا. اگر آپ کو ٹیبل یاد ہے تو آپ ٹیبل سے میچ کر لیں. یفعلو یفعلانی یفعلونا. یا ملونا اونا آ رہا ہے اونا صرف میل میں آتا ہے دو ہی جگہ آتا ہے نا لاسٹ کالم میں تو اور یا والا اونا ہے یہ تو یہ کہاں پر آتا ہے کون سے سیل میں آتا ہے تھرڈ سیل میں آتا ہے. تو تھرڈ سیل میں کون سی ضمیر آتی ہے ہوا ہما ہم. ہم آ گیا. ہم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سب مرد. اس کا روٹ ورڈ جو ہے عین میم لام ہے. اب دیکھیں ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. جب بھی آپ مضارع کا ترجمہ کریں تو سب سے پہلے یتان میں سے جو بھی سائن ہے اس کا ترجمہ کر دیں. تو اب یتان میں کون سی سائن ہے یہاں پر یا اس کا پہلے ترجمہ کریں گے. سب سے فرسٹ نمبر پر یتان کا ترجمہ ہوگا. دوسری بات آپ دیکھیں گے اینڈ میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. اینڈ میں کیا ہے واو نون ہے پھر آپ اس کا ترجمہ کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے تو آپ روٹ لیٹر دیکھتے ہیں عین میم لام عمل ہے تو آپ تھرڈ ٹائم عمل کا ترجمہ کریں گے. اب ذرا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. یا یعنی وہ واو نون یعنی سب مرد کیونکہ مرد کے لیے اونا کے لیے آتا ہے وہ سب مرد عمل کرتے ہیں یا کریں گے. پہلے کیا ہے نؤمنو پہلے آ رہی ہے یتان کی کون سی سائن آ رہی ہے نون آ رہی ہے. نون کے بعد ہم دیکھتے ہیں اینڈ میں کیا تبدیلیاں ہیں. اینڈ میں تو کوئی چینج نہیں ہے صرف دمہ لگا ہوا ہے تو چلے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. نون کا مطلب کیا ہوتا ہے ہم. اب جب ہم کہہ دیا تو اب ہم سنگولر نہیں لا سکتے. ہم تو ہمیشہ پلورل ہوتا ہے رائٹ. وی جو ہوتا ہے پلورل ہوتا ہے تو اب ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سنگولر ہم سب امر ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. تو یہ ہم نے کیا کیا اس کا ترجمہ کیا. پہلے کیا کرنا ہے یہ تان کے نون کا ترجمہ کرنا ہے. اینڈ میں جو چینجز ہے وہ دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا روٹ لیٹر آ جائے گا. ہم سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. یخرجانی. اب یتان کون سی سائن یہاں پر لگی ہوئی ہے یا لگی ہوئی ہے پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اینڈ میں کیا آ رہا ہے آنی آ رہا ہے. پھر روٹ لیٹر کیا ہے ادھر خرجا خرجا. ٹھیک ہے خرجا کا مطلب ہوتا ہے نکلنا ٹو لیو. اب ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے ہیں. یا کا اکثر ترجمہ کیا ہوگا وہ اکثر جگہ پر ترجمہ ہوگا وہ. آنی کا ترجمہ ہر جگہ پر دو ہی ہوگا وہ دو خرجا نکلتے ہیں یا نکلیں گے. اب میل ہے یا فیمیل تو وہ کیسے پتا چلے گا. یا کے ساتھ آنی تو صرف ایک ہی جگہ پر آتا ہے دوسرے سیل میں تو کیا ہو گیا وہ دو مرد نکلتے ہیں یا نکلیں گے. تقول آنی یہاں پر آیا تا یہ یتان کی سائن آ گئی. اینڈ میں کیا ہے آنی چلے آنی بھی آ گیا. پھر روٹ لیٹر کیا مل رہا ہے ہمیں آف واو لام. قول کا مطلب ہوتا ہے کہنا ٹو سے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر تقولانی جو ہے تا کا ترجمہ ہم جنرلی کیا کرتے ہیں آپ. آنی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے دو تو آپ دو ہم نے ترجمہ کر لیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آنی کے ساتھ جو تا آتا ہے وہ تین جگہ پر آتا ہے. ہما فیمیل انتما میل انتما فیمیل. تو جب تین جگہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب تین ترجمے ہوں گے. اب تین ترجمے کرنے پڑیں گے تو ہم کیسے ترجمہ کریں گے ہما تقولانی وہ دو عورتیں
ہما یعنی وہ دو عورتیں، تقولانی وہ دو عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گی. انتما تقولانی، انتما پہلے میل کے لیے لے لیتے ہیں. انتما آپ دو مرد، تقولانی آپ دو مرد کہتے ہو یا کہو گے، تو یہ میل والا ہو گیا انتما. پھر کہاں آتا ہے انتما تیسرا؟ فیمیل کی جگہ پر. آپ دو عورتیں کہتی ہو یا کہو گی. تو تین ترجمے کون کون سے ہو گئے؟ دے بوتھ فیمیل، یو بوتھ میلز، یو بوتھ فیمیل. جیسے ہم نے اس کے تین سیٹ بنا لیے. وہ دو عورتیں کہتی ہیں کہیں گی، آپ دو مرد کہتے ہو کہو گے، آپ دو عورتیں کہتی ہو کہو گی. کیونکہ تقولانی جو ہے تفعلانی پیٹرن پر آتا ہے اور تفعلانی ٹیبل میں 3 مرتبہ آتا ہے. تو ہم نے ابھی تک نہیں آپ کو بتایا میل ہے یا فیمیل ہے، غائب ہے یا حاضر ہے، تو آپ تینوں ترجمے بتائیں گے. تو بشیرو میں ہم نے دیکھنا ہے کون سی ہے یتان کی سائن؟ تا. یتان کی سائن ہے تا. پھر اس کے بعد اینڈ میں کون سا چینج ہے؟ اینڈ میں کوئی چینج نہیں ہے، دما ہے. تو دما جنرلی کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ نون کے ساتھ نہ ہو سنگولر کو، تو اس کا مطلب یہ کسی سنگولر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے چلے. اب اس کے بعد اینڈ میں روٹ ورڈ کیا بنتا ہے؟ ب شین را. بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، ٹو کنگریچولیٹ. اچھا، تا کا ترجمہ ہے سنگولر کے ساتھ، تو آپ ایک مرد یا آپ ایک عورت کون سا لیں گے؟ تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو تا کے ساتھ جو دما آتا ہے یہ دو دو جگہ آتا ہے. تفعلو پیٹرن ہے یہ. تفعلو 2 مرتبہ آتا ہے ٹیبل میں. کہاں کہاں آتا ہے؟ ہیا کی جگہ پر آتا ہے اور انتا کی جگہ پر آتا ہے. ہیا یعنی کہ وہ ایک عورت، انتا مطلب آپ ایک مرد. ہیا یعنی شی اور انتا یعنی یو ون میل. تو اب ترجمہ کیسے کریں گے؟ وہ ایک عورت خوشخبری دیتی ہے یا دے گی. آپ ایک مرد خوشخبری دیتے ہو یا دو گے. تا اور دما سے پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ دو جگہ آنے والا ہے. اور پہلے اس میں تا اور آنی سے پتا چلا کہ یہ 3 جگہ آنے والا ہے. تو جہاں تا اور آنی کا کمبینیشن مل جائے وہاں 3 ترجمے ہوں گے. جہاں تا اور دما کا کمبینیشن مل جائے وہاں 2 ترجمے ہوں گے. جہاں یا اور آنی کا ترجمہ مل جائے تو وہاں تو صرف ایک ہی ترجمہ ہوگا. تنزلنا کیا ہے؟ تا. اس کا یتان کا تا آ گیا. ان میں کیا کیا چینجز ہو رہے ہیں؟ اینڈ کا چینج جو ہے نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو صرف فیمیل پلورل میں جمع مؤنث میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ہوں گی لیکن سب عورتیں ہوں گی. فیمیل پلورل ہے، سب عورتیں، تمام عورتیں. پھر یہاں پر روٹ لیٹر کیا ہے؟ نون ز لام. نزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نازل کرنا، ٹو سینڈ ڈاؤن. چلیں اب ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تا. تا کا جنرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ آپ. ٹھیک ہے آپ. یہ نون کے اوپر فتحہ آ گیا اور سکون اس سے پہلے آ گیا، مطلب اس کا سب عورتیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ سب عورتیں نون زلام نازل کرتی ہیں یا نازل کریں گی. وہ تو تھا سمپل والا. اب ہم یہاں پر کرنے لگے ہیں کس کے ساتھ؟ ضمائر کے ساتھ. تو ضمائر کے ساتھ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ضمائر کو سب سے پہلے الگ کر لیں. اپنا جو ترجمہ ابھی ہم نے جو پیٹرن پر کیا ہے بالکل اسی پیٹرن پر اپنے ترجمے کو پہلے کنفرم کر لیں، پھر اس کی ڈیٹیل دے دیں. اب کیسے ڈیٹیل دیں گے ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھنا ہوگا ہمیں کوئی بھی ورب جب بھی آپ دیکھیں تو سب سے پہلے دیکھا کریں کہ اس کے اینڈ میں کوئی ضمیر تو لگی ہے یا نہیں. ضمیر لگی ہو تو کبھی بھی ورب کا ترجمہ پہلے نہ کریں، پہلے اس ضمیر کو ہٹا دیں. اب ضمیر ہم چیک کرتے ہیں کہ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے تو ہم نے ہو کو الگ کر دیا، وہ ہمارا سائڈ میں رکھ دیا ہم نے. ابھی ہم نے اس کو ٹچ ہی نہیں کرنا. ہو کا مطلب ہوتا ہے اس کا یا اس ایک مرد کا، ہز اور ہم. تو ہم نے ہو کو الگ کر کے رکھ دیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے؟ یقتلونا. یقتلونا ہے. چلے ہم اس کو پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، 1 2 3. سائن کون سی ہے یتان کی؟ یا ہے. یا کی سائن ہے. اینڈ میں کیا چینجز ہے؟ ہو کو چھوڑ دیا ہے ہم نے، ہو کو ہٹا دے. اب آدھے ورڈ کو دیکھیں ہو کے علاوہ. ہو کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ اونا. اونا کہاں آتا ہے؟ پلورل میل میں، جمع میں، یعنی سب مرد یا تمام مرد کی بات ہو رہی ہے، آل میل کی بات ہو رہی ہے. چلے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم. روٹ ورڈ کیا ہے یہاں پر؟ یا ہٹا دیا. بعد میں روٹ ورڈ کیا رہی ہے؟ خوف لام قتل. یا کا مطلب جنرل کیا ہوتا ہے؟ وہ. اونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب مرد. وہ سب مرد قتلا قتل کرتے ہیں یا کریں گے.
وہ سب مرد قتل کرتے ہیں یا کریں گے. اب ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کس کا قتل کریں گے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں ہو، اس کی. وہ سب مرد قتل کرتے ہیں یا کریں گے کس کو؟ اس کو. وہ سب مرد اس کو قتل کرتے ہیں یا کریں گے. رائٹ. تو ہم نے کیا کیا، پہلے اس کا ترجمہ کنفرم کر لیا، پھر اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ ڈیٹیل بتا رہا ہے تو یہاں پر پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ سٹیٹس نصب ہوگا. کیونکہ جب بھی فعل سے کوئی بھی ورب اٹیچ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کیا ہوتا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ڈیٹیل دے رہا ہوتا ہے، اور ڈیٹیل ہمیشہ مزید معلومات ہوتی ہے، مطلب ہے وہ کیا ہوگا؟ نصب میں ہوگا. ٹھیک. نؤمنکم، ضمیر یہاں پر کم ہے، کم کو ہٹا دیں، بچ جاتا ہے نؤمنو. کم کو ہم نے الگ کر کے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ضمیر ہے اس کو الگ کر کے ہٹا دیں. نؤمنو بچ گیا. اب ہم اس کو جدا جدا کرتے ہیں. نون کا مطلب، نون کیا ہے؟ یہ تان کی سائن ہے. اینڈ میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ دمہ آ رہا ہے. روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ میم نون. حمزہ میم نون مطلب ایمان لانا. چلے اب ہم اس کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں. نون یعنی ہم. اب جب دمہ آ گیا، اب اس کا سنگولر ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم لگ گیا ہے. ہم لگتے ہی وہ بات پلورل میں چلی گئی ہے، تو اب آپ پھر اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ہم سب حمزہ میم نون ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیں گے. اب ہم آپ سے سوال کرتے کس پر؟ ہم سب ایمان لاتے ہیں، ہم سب ایمان لائیں گے. اب ہم آپ سے ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ کس پر ایمان لاؤ گے، تو آپ کہتے ہیں تم سب پر، آپ سب مردوں پر. ہم سب ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے آپ سب مردوں پر. وی all believe in you all. یخرجانہم، یہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کا وہ دیکھ لیں، ان کے اندر کون سا ضمیر اٹیچ کیا ہوا ہے؟ ہم کی ضمیر ہے، اس کو الگ کر دیتے ہیں. یخرجانی بچ گیا ہمارے پاس. یخرجانی کا یتان کون سا ہے؟ یا ہے. پھر اس کے بعد آنی جو ہے کیا ہے؟ آنی کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دو کو. پھر اس کے بعد اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خرجا، نکالنا. ٹھیک ہے. اب یا کا مطلب ہے وہ، اور آنی کا مطلب ہے دو. اب یا کے ساتھ آنی صرف ایک ہی جگہ پر آتا ہے، یعنی کہ ہما کی جگہ پر آتا ہے، یعنی وہ دو مرد، دے بوتھ میل. تو یہاں پر ترجمہ ہوگا وہ دونوں مرد خرجا نکالتے ہیں یا نکالیں گے. اب کس کو؟ ہم، ان سب کو. وہ دو مرد نکالتے ہیں یا نکالیں گے ان سب کو. تقولانی ہی، پہلے ہی الگ کر دیا. ٹھیک ہے. ہی کیا ہے؟ ضمیر ہے. تقولانی تا آ گیا، پھر اس کے آگے آنی کو ہم نے الگ کر لیا. ٹھیک ہے. پھر اینڈ میں کیا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف واو لام قول. تا کے ساتھ جو آنی آتا ہے تین مرتبہ آتا ہے نا، وہ دو عورتیں ہما، آپ دو مرد انتما، آپ دو عورتیں انتما. ٹھیک ہے. اب ہم نے تین ترجمے کرنے پڑیں گے اس کے. ہما، وہ دو عورتیں کہتی ہیں یا کہیں گی. آپ دو مرد کہتے ہو یا کہو گے. آپ دو عورتیں کہتی ہو یا کہو گی. کسے؟ ہو، اسے. اور پھر آپ نے اس کی ڈیٹیل دے دی اسے. تو بشیرونا میں کیا ہے؟ یہاں پر پہلے ضمیر الگ کریں گے. نا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کو الگ کر دیا. اب جب نا الگ کر دیا تو کیا بچتا ہے؟ تبشرو. تبشرو کا جو یتان ہے وہ کیا ہے؟ تا. تو وہ تا آ گیا یہاں پر. پھر اس کے بعد اینڈ میں کیا تبدیلی ہے؟ دمہ. دمہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ سنگولر کو. صرف نون کے ساتھ وہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، باقی سب جگہ وہ سنگولر کو انڈیکیٹ کرتا ہے. تو یہ سنگولر ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ بشرا. ب شین را. بشر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، ٹو کنگریچولیٹ. اب ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں. اب تا کے ساتھ جو دمہ آتا ہے تفعلو پیٹرن ہے، وہ دو جگہ پر آتا ہے، اور انتا کی جگہ پر ہیا یعنی وہ ایک عورت، اور انتا یعنی کہ آپ ایک مرد. تو دو ترجمے ہوں گے اس کے. کیا ہوگا؟ وہ ایک عورت خوشخبری دیتی ہے یا دے گی. آپ ایک مرد خوشخبری دیتے ہو یا دو گے. اور نہ کس کو دو گے؟ نہ ہمیں، ہم سب کو. تنزل نہ ہما، پہلے اس کا ضمیر الگ کرتے ہیں. ضمیر کیا ہے؟ ہما. پہلے یتان والا تا آ رہا ہے. اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ ہما کو ہٹانے کے بعد نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ فیمیل پلورل کے لیے آتا ہے. جمع مؤنث یعنی کہ سب عورتیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. روٹ ورڈ ہے یہاں پر نون ز لام. نزل یعنی نازل کرنا. تو تا یعنی آپ، اور یہ کیا ہے؟ سب عورتیں. آپ سب عورتیں
نزلہ نازل کرتی ہو یا نازل کرو گی، آپ سب عورتیں نازل کرتی ہو یا نازل کرو گی، کیا کس کو؟ ہما، ان دونوں کو۔ اور یہ جو ہما اور یہ جو اٹ وغیرہ کے لیے بھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جو بے جان ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ہو اور ہما یہی سارے ترجمے استعمال ہوں گے۔ ایسا نیوٹرل جینڈر کے لیے عربی میں کوئی الگ سے ورڈ نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ ایکسرسائز مکمل ہو گئی۔